میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر یہ جس طرح کے کیسز سوسائٹی میں سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ خودکشی کے ہوں یا مار پیٹ کے ہوں یا طلاق کے ہوں، آخر ان کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ اگر آپ بیوی ہیں تو آپ بھی ذمہ دار ہیں، اگر آپ نند ہیں تو آپ خود ذمہ دار ہیں، اور اگر یہاں ساس بن کے آپ میں سے کوئی بیٹھا ہوا ہے تو آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ آپ کسی کی بیٹی کو لاتی ہیں اور عزت نہیں دیتی اور یہ توقع کرتی ہے کہ آپ کی بیٹی دوسرے گھر میں جائے تو اس کو عزت ملے۔ آپ خود ساس ہیں، آپ بہو سے یہ توقع کرتی ہیں کہ وہ آپ کی خدمت کرے، آپ کو ڈیو ریسپیکٹ دے، کیا آپ اس کو ڈیو ریسپیکٹ دے رہی ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا، گیو اینڈ ٹیک سے یہ پوری دنیا چلتی ہے، بلکہ پورا یونیورس گیو اینڈ ٹیک سے چل رہا ہے۔ جو آپ بو رہی ہیں وہی آپ کاٹیں گے، جو آپ دے رہی ہیں وہی آپ کو ملے گا۔ اس خوش فہمی میں ہرگز مت رہیے گا کہ آج آپ نے زیادتی کر دی اور اس کا کوئی بدل آپ کو نہیں ملا، ملے گا۔ اگر اس دنیا میں نہیں ملے گا تو بینگ اے مسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کا بدل ہماری قبر میں ملے گا۔ ابھی مہاراشٹر میں پھر ایک کیس سامنے آیا، مجھے اس بچی کا نام نہیں پتا ہے، اور تیسرا اور بہت ہی ایک تکلیف دہ بات جو سامنے آئی وہ آپ کے شہر گلبرگہ ڈسٹرکٹ سے ہے کہ ڈاکٹر لبنہ، جن کے شوہر ڈاکٹر شعیب جو ہے وہ یہاں ڈکن ہاسپٹل کے پارٹنر کہے جاتے ہیں، وہ پارٹنر ہے یا وہ کیا ویلتھ اور مالی حیثیت رکھتے ہیں اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بات تو یہاں آ کے ٹھہر جاتی ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر ہونے کا مطلب ہے کہ انہوں نے کافی تعلیم حاصل کی ہوگی، اور ان کی بیوی جو خود ایک گائنیکولوجسٹ تھی، ان کا اپنا ذاتی کلینک تھا، ان کے ساتھ جس طرح کا ڈومیسٹک وائلنس ہوا، یہ واقعی کنڈم کرنے کی بات ہے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ تیار رہیے، نند کی شکل میں، بھابھی کی شکل میں، بیٹی بیوی ساس ہونے کی شکل میں جو زیادتیاں آج گھروں میں لوگ کر رہے ہیں اس کا بدل تو ان کو خیر مل جائے گا، لیکن اس کی روک تھام کی بہت سخت ضرورت ہے۔ میں آواز اٹھانا چاہوں گی گلبرگہ میں ہونے والے اس کیس کے خلاف۔ ویسے تو یہ کیس چونکہ ہمارے سامنے آ گیا میڈیا کے تھرو، میں میڈیا کو بھی گریٹفل ہوں۔ میڈیا کو میں نے پہلے ہی جس دن میں نے خبر سنی تھی، جس چینل سے میرے پاس خبر آئی تھی، میں نے انہیں شکریہ ادا کرا تھا کہ یہ لوگ بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں، کیونکہ آج ہم اتنے بکھرے ہوئے ہیں، دنیا اتنی بڑی ہو چکی ہے، پاپولیشن کہاں جا رہی ہے، کئی بار ہمیں ایک حصے میں بیٹھ کے دوسرے حصے کی خبر نہیں ہوتی کہ گھروں میں کیا چل رہا ہے۔ تو بہرحال یہ میڈیا جس طرح سے ہماری مدد کرتی ہے، میں اس کے لیے ان کی شکر گزار ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ آخر یہ جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے، دیکھیے میں صرف اس لیے آواز نہیں اٹھاؤں گی کہ یہ میرے مسلمانوں کے یا میری کمیونٹی کے گھروں میں یہ ہو رہا ہے، جہاں پر بھی جہیز کے نام پر یہ لعنت چل رہی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ روکیں۔ آپ کے پڑوس میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے محلوں میں اگر آپ کی نالج میں ایسی چیزیں آتی ہیں، کوئی ایشو، کوئی سیریس میٹر آپ کو اگر معلوم پڑتا ہے تو ساتھ دینے کے لیے کھڑی ہو جائیے۔ یاد رکھیے گا، جو آج سننے کے بعد بھی بہرے بنے ہوئے ہیں، جاننے کے بعد بھی گونگے بنے ہوئے ہیں، آپ سے حشر کے میدان میں سوال ہوگا کہ ظلم دیکھ کر کیسے خاموش رہ گئے۔ ظلم کا ساتھ دینے والا ظلم میں برابر کا حصے دار ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو حدیث سنا رہی ہوں، اپنی کوئی فلسفی نہیں بتا رہی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ جو آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ یہاں پر ذہنوں کے ساتھ حاضر ہیں اور میری بات آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ دیکھیے آج کا سب سے تکلیف دہ مدعا اور سب سے تکلیف دہ ایشو بن گیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایک عورت ہو کر ہمارے گھروں میں دوسری عورتوں کو ہم کیسے ٹارچر کر سکتے ہیں، اور ہم اللہ سے یہ ڈر کیوں نہیں رکھتے کہ یہی کچھ ہمارے سامنے کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ اگر آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کو بیٹی ہونے کا ڈر نہیں معلوم ہے۔ بتائیے مجھے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکلوتی ہیں اپنے گھروں میں اور آپ کے پاس بھائی ہیں یا آپ کے گھروں میں آپ کو مطلب کہ آپ کے پیچھے جسے کہتے ہیں کہ بڑا سپورٹ ہے باپ کا، بھائی کا، لیکن یہ بتائیے بیوی کا رول تو آپ کو ہی ادا کرنا ہے، وہ آگے آپ کی طرف سے آپ کی ذمہ داریاں نہیں ادا کریں۔ آج ہمارے گھروں میں ساری فساد کی جڑ ہے کہ ہم اپنے قرآن و حدیث سے بہت دور جا چکے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے دین کا علم اتنا کم ہو چکا ہے اور ہم نے ایسی چیزوں کو رائج کر لیا ہے سوسائٹی میں کہ سوسائٹی جو ہے کہیں نہ کہیں ایک جسے کہتے ہیں کہ غیر انسانی راستے پہ چل پڑی۔ میں ڈیمانڈ کروں گی پرشاسن میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے، پاور میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہ وہ اس طرف سوسائٹی کے توجہ فرمائیں، اور جہاں ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، وہاں پراپر پنشمنٹ ملنی چاہیے۔ ڈاکٹر شعیب کے لیے تو میں اگر مجھ سے پرسنلی پوچھا جائے، جو آرگنائزیشن سے میں
تعلق رکھتی ہوں. تو میرا تو مطلب کہ خیال یہ ہے کہ انہیں یا تو وہ خود بتائیں, ہم انہیں 3 آپشن دیں گے, ٹیپو چوک, ٹیما پوری سرکل, نہیں تو جگت سرکل. کوئی ایک سرکل وہ اپنے لیے چن لے اور وہ اپنی مرضی سے اس جگہ پہنچ جائے. جس عورت کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے اسی عورت کو حق دینا چاہیے کہ وہ اسی طرح سے ان کے کپڑے پھاڑے جیسا کہ اس عورت کے پھاڑے گئے. ہم کنڈم کرتے ہیں, ہم افسوس ظاہر کرتے ہیں, اور ہماری پوری ہمدردی, ہماری آرگنائزیشن کی پوری ہمدردی ڈاکٹر لبنہ کے ساتھ ہے. اور ڈاکٹر لبنہ جیسی جو بھی لڑکیاں اس وقت ڈومیسٹک وائلنس کے شکار ہو رہی ہیں, ہم چاہیں گے کہ وہ چاہے تو ہم سے مدد مانگ سکتی ہیں, کیونکہ کئی بار ہم انویئر ہوتے ہیں, ہمیں معلومات نہیں ہوتی ہے. شاید یہ ہماری کمی ہو سکتی ہے, اس کے لیے میں معافی چاہوں گی, لیکن ہم سے کانٹیکٹ کریں جہاں بھی ہماری مدد کی ضرورت پڑتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی طبقہ ہو, without having any foundation of religion, caste, creed اور race. ہم ہر عورت کی تکلیف میں برابر کے ساجھیدار بھی ہیں اور سپورٹ کے لیے تیار ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ جو آج یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں سننے کے لیے, پہلے تو میں آپ کو بولنا چاہوں گی کہ بھائی بہت اچھا کام آپ نے کیا, آپ اپنے گھروں سے نکلی, آپ اس وقت جتنی دیر یہاں بیٹھی ہیں آپ نے عبادت کے جتنا ہی ثواب کمایا, کیونکہ آپ یہاں پر معاشرے کے لیے اور اپنے عورت ہونے کی وجہ سے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہاں آئی ہیں, اپنا وقت نکال کے آئی ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ بور بھی فیل کر رہی ہوں, تو وہ بوریت میں بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب مل جائے. بہرحال یہ تو ہو گئی بات اس کی کہ کس طریقے سے آج ہمارا معاشرہ, کیونکہ ہم اپنے مذہب سے بھی دور ہو گئے, ویلیوز, کلچر, ٹریڈیشنز, ایتھکس, یہ سب ہم کہیں نہ کہیں بھول چکے ہیں. اس کے علاوہ ایک ضروری مدعا جس کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گی وہ ہے تعلیم. دیکھیے, تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی ایکسکیوز دینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ تعلیم کے لیے آگے آئیے, تعلیم کے لیے کوئی عمر کی فاؤنڈیشن نہیں ہے, اور اس میں کسی طرح کا ہیزیٹیشن نہیں کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ, کیونکہ اس وقت عرب سے چین بہت دور ہوتا تھا, تو اس لیے یہ کہا گیا کہ چین بھی جانا پڑے تو جاؤ. یہ علم کی اہمیت بتا رہی ہوں میں آپ کو. جتنی بھی باتیں یہاں رکھ رہی ہوں سب قرآن اور حدیث کی الحمدللہ روشنی میں رکھ رہی ہوں, کسی انسانی فلسفی کی میں بات نہیں کر رہی ہوں. تو میری تہہ دل سے اور بہت دردمانہ اپیل ہے آپ سے کہ جو معاشرے میں ہم دن رات عورتوں کے خلاف وائلنس دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, اس کے لیے آگے آئیے. یونائٹڈ وی اسٹینڈ, ڈیوائیڈڈ وی فال. جتنا ہم ایک ساتھ کھڑے ہوں گے اتنا ہم اس لعنت کو جلد سے جلد سوسائٹی سے دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اپنی ذمہ داری کو خدایا سمجھیے. جو آج دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے آنکھیں بند کر کے مت بیٹھیے, وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے گھروں میں بھی ہو سکتا ہے, آنے والی آپ کی نسلوں میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو میری التجا ہے, ہم پروگرام کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے. ہم چاہیں گے کہ مغرب کی نماز سے پہلے اگر ہو سکے تو آپ لوگ اپنے گھر پہنچ جائیں. بہرحال یہاں بیٹھنے کے لیے پھر سے شکریہ ادا کروں گی, ہمیں سننے کے لیے. لیکن یہاں سے جو عورتیں سن کے واپس جا رہی ہیں, اگر ان میں 1% چینج نہیں آیا تو آپ کا یہاں آ کر بیٹھنا بیکار ہے, یاد رکھیے گا. تو تعلیم کی طرف دھیان دینا ہے, لڑکیوں کو پڑھائیے, اپنے دائرے میں رکھ کے پڑھائیے, مگر پڑھائی سے پلیز ان کو ونچت مت رکھیے. پڑھنا لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے. اور دوسری بات, جو عورتیں اب اسکول کالجز کے جانے کی عمر نہیں رکھتی, وہ قرآن حدیث کا مطالعہ شروع کر دیں, اخلاقیات پڑھیں اور ازدواجی زندگی کے بارے میں پڑھیں, اور یہ بھی پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں خاندان کے بارے میں کیا مطلب کہ ہمیں تعلیمات دی ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں, ہمارے اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر شادی ہونے کے بعد کوئی عذر نہیں ہے, ماں اکیلی نہیں ہے اور باپ اکیلا نہیں ہے, اور اگر کوئی اولاد اپنی بیوی کو لے کے الگ رہنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ لڑائی کا کوئی مدعا نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو اسلام کی روشنی میں بتا رہا ہوں. ایک بات. دوسری بات, دوسری کی بیٹیوں کو لانے کے بعد زیادہ عزت دیجیے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کو دوسرے گھروں میں عزت ملے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گی اور اپنی بات ختم کروں گی. اور ایک بار پھر میں اپنی ساری مہمانوں خصوصی کا شکریہ ادا کروں گی, اور اسپیشل تھینکس اینڈ ہارٹ فیل گریٹیٹیوڈ ٹو مسز سشمیتا.